قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے، اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ اور ہمارے کئی بہن بھائی جو ابھی تک محروم ہیں اس سے، ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کی رحمتوں کا حصہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی محروم نہ کرے۔ پھر انسان کو پتہ نہیں زندگی میں رمضان نصیب ہو نہ ہو۔ کئی ہمارے ساتھ پچھلے سال تھے جو اس سال نہیں ہیں، آئندہ پتہ نہیں یہ بھی پورا کسی کو نصیب ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ تو گویا اس کی مثال میں نے جیسے کہ آپ کو اللہ کی طرف سے یہ چیک بک مل گئی، آپ کو ایک مشین مل گئی ہے پیسے بنانے والی، اللہ نے آپ کو کم مدت دی ہے اور ثواب ڈھیروں دیے ہیں۔ اس مختصر سے وقت کے اندر جتنا چاہیں اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں سے بھر لیں۔ یہ رحمت کا سیزن ہے، یہ اللہ کی مغفرت کا سیزن ہے، ہر طرف اللہ کی رحمت کی خوشبو جو ہے وہ معطر ہو رہی ہے، پھیل رہی ہے، اور میں اگر خواب غفلت میں پڑا رہوں تو میرے سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کی قدردانی نصیب فرمائے۔ اس ماہ مقدس میں، ماہ مبارک میں اپنے مدرسوں کو بھی یاد رکھیں، ہمارے اس مدرسے کو بھی خاص کر کے یاد رکھیں۔ اپنے رزق حلال سے آپ لوگ جو تعاون کرتے ہیں، اللہ رب العزت سے ایک امید ہوتی ہے اور ایک آپ بھائیوں سے امید ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کے راستے میں آپ ایک خرچ کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک کے بدلے کتنا دیں گے۔ اور اس مہینے میں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ کی سخاوت ہوا سے بھی زیادہ تیز ہو جایا کرتی تھی۔ یہ تو دینے کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار کے حوالے سے کیا کہا، میں اس طرف بھی آتا ہوں چونکہ حضرت والد صاحب آپ کے علم میں ہیں، پاکستان میں ہیں، اور خود اس دفعہ مستحقین جو ہیں، جو مستحق ہیں ہمارے علاقوں میں، حضرت والد صاحب پچھلے سال کی طرح خود جا کر ان کے گھروں میں راشن کا اہتمام انہوں نے کیا ہے کہ راشن ان کو تقسیم کیا جائے، اور اسی طریقے سے نقد کیش بھی ان کو جو ہے تقسیم کیا جائے۔ آپ حضرات کی میں اس پر توجہ چاہوں گا، انہوں نے مجھے خود یہ کہا تھا کہ جمعے میں بھی اعلان کر دیے جائیں، اور تراویح میں بھی جو ہے ہم یہ اس کے اعلان ہم نے کیے تھے کہ 2000 روپے فی گھر، وہ کتنا ہے $100، جو مستحق ساتھی ہیں وہاں کے، جو مستحق خاندان ہیں، حضرت والد صاحب خود جا کر ان کے گھر میں راشن دے کے آئیں گے۔ تو اس پر ہم جتنا کر سکتے ہیں اللہ کی راہ میں، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، ایک نیکی کرو، ایک نیکی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 10 کا ثواب دیتے ہیں۔ اور اس ماہ مقدس میں ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ دیکھو جیسے لیلۃ القدر ایک رات ہے اور اللہ کہتے ہیں 1000 سال کی عبادت، 1000 مہینے کی، گویا کہ 83 سال کی عبادت بنتی ہے ایک رات جس کو لیلۃ القدر نصیب ہو جاتی ہے۔ تو فرماتے تھے کہ جس نے اللہ کے راستے میں اگر 1 روپیہ دے دیا، خاص کر کے لیلۃ القدر کے دن، تو گویا اس طرح ہے کہ اس نے 80 سال اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ جس کو نصیب ہو جاتا ہے۔ اور قرآن پاک کی آیت جو ہم نے کل 5واں سپارہ پڑھا تھا، میں اس میں الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، وہ لوگ جو دن اور رات اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، خاموشی سے، اعلان کر کے بھی، ان کے لیے اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے، اور قیامت والے دن پھر ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غمی نہیں ہوگی۔ تو اس آیت کے بارے میں آتا ہے حضرت ابوبکر صدیق اسی آیت کی وجہ سے صبح بھی اللہ کے راستے میں دیتے تھے اور رات کو بھی اللہ کے راستے میں دیتے تھے، کہ اللہ خود جب کہہ رہے ہیں کہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، جو رات کو بھی اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، دن کو بھی، تو میں قرآن کی اس آیت کے مطابق دینے والا بن جاؤں کہ میں دن کو بھی دوں اور رات کو بھی دوں۔ سوچ اپنی اپنی ایک ہوتی ہے۔
تو اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنا ہم اس مہینے میں دل کھول کے اپنے ان مدرسوں کے لیے ہم خرچہ کر سکتے ہیں، ہمارے ملکوں میں مستحق جو ہیں ان کے لیے ہم خرچہ کر سکتے ہیں، جتنا ہم اللہ کے راستے میں دے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے ہمارے رمضان کے اندر بہتری